أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ میرے محترم دینی بھائی، 16ویں پارے سورہ مریم کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے دو رکوع میں آپ نے اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ سنا، پھر اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے قصہ سنا۔ ابھی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جس طریقے سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کر کے عیسائیوں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ، قریش مکہ اپنے آپ کو یوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول کے تشریف لانے سے پہلے وہ بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی تعظیم اور عزت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے ان کو یہ پیغام دیا کہ تم لوگ یوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ تم کو پتہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف کیا کیا کام کیا، اور تم نے تو کعبہ کے اندر 360 بت بنا کے رکھے ہوئے۔ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے اللہ نے یہاں پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ انتہائی سچے درجے کے نبی تھے۔ حالانکہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ صدیق یہ اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ ہے، سچائی میں اعلیٰ درجے کا مرتبہ، اس کے اوپر سچائی کا کوئی دوسرا درجہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے صدیق کا مرتبہ نصیب فرمایا ہے، اور اللہ کا ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے انتہائی سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی ابا آزر کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدائش کے بعد جب آنکھ کھولی، سمجھ بوجھ آئی، اس وقت سے ہی اپنی امی سے پوچھا کرتے تھے کہ امی ہمارا پروردگار کون ہے؟ اب ماں ان کو کیا جواب دیتی؟ چنانچہ جہاں پر ان کو رکھا ہوا تھا گھر سے باہر ایک جگہ پر پہاڑ کی آٹ کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ ضرورت پر وقت کے دو ٹائم ان کی اماں جاتی تھی اور ان کو دودھ پلا کر آتی تھی، اور ایک مرتبہ تو ان کی اماں نے دیکھا کہ جب بھی میں ابراہیم کے پاس جاتی ہوں تو ان کی انگلی ان کے منہ میں ہوتی ہے۔ جب نکال کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک انگلی میں شہد اور ایک انگلی کے اندر دودھ کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں نمرود بادشاہ تھا، اس کو اپنی سلطنت کے ختم ہونے کا خوف تھا، اس لیے ماں نے اس سے بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ رات کو جب ستاروں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہی ہمارا پروردگار۔ صبح جب ستارے غائب ہو گئے
اور چاند جب رات کو ہی جب چاند نکل آیا اور ستاروں کی روشنی مدھم پڑ گئی تو کہنے لگے جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، یہ چاند یہ بڑا نظر آتا ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، شاید یہی ہمارا رب۔ صبح کو جب چاند غائب ہو گیا اور سورج نکل آیا تو کہنے لگے جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، یہ سورج اس کی روشنی بڑی تیز ہے، شاید یہی ہمارا رب ہوگا۔ چنانچہ جب سورج بھی شام کو غروب ہو گیا تو اپنے آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ جو غائب ہو جائے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، ایسا لگتا ہے کہ ان تمام کو بنانے والا جو ہے وہ ہمارا رب۔ خود ایک بچہ ہے، بچے کی شکل میں اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جواب دے رہے ہیں، اللہ ان کو توحید سمجھا رہا ہے۔ جب بڑے ہوئے اللہ نے پیغمبری دینے کا ارادہ کیا تب اس وقت ان کو سمجھ میں آیا کہ میں کس گھر میں آنکھیں کھولی ہیں، میرے ہی گھر کے اندر پتھروں کو تراش کر بت بنائے جا رہے، کیونکہ ان کا خاندان، خود ان کے ابا آزر اور ان کے خاندان کے لوگ انہی کے گھروں کے اندر بت بنائے جاتے تھے، مورتیاں بنائی جاتی تھی۔ تو اپنے ابا کو نصیحت کر رہے، یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم یا اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے جو سنتی بھی نہیں ہے، بولتی بھی نہیں ہے، دیکھتی بھی نہیں ہے، ہم کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مورتیوں کے اوپر مچھر بیٹھا ہوا ہے، مچھر کو اڑانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، پھر ہماری ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے، ہماری بیماری کو یہ شفا میں کیسے بدل سکتے، ہماری تمام ضرورتوں کو یہ کیسے پورا کر سکتے۔ اپنے ابا کو نصیحت کر رہے، یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا، عمر میں بھلے آپ سے چھوٹا ہوں لیکن اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ میری بات مانو تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، میں آپ کو ان تمام چیزوں سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ جس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے رحمان کی نافرمانی کی، ہمارے باپ دادا کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیا اسی شیطان کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو؟ شیطان کی عبادت مت کرو۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانو گے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی، کوئی عذاب پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، رحمان کے دوست نہیں رہیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی باپ کو نصیحت کر رہے، اپنے ابا آزر کو نصیحت کر رہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اب باپ کو غصہ آ گیا، باپ نے غصے کی حالت میں کہا کہ ابراہیم، لگتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہے، ہمارے معبودوں سے تو دور بھاگتا ہے، ہمارے معبودوں کی تو پوجا پاٹ نہیں کرتا۔ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، آزر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو کہہ رہے ہیں، اگر تو اس سے باز نہیں آیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا تو نے بند نہیں کیا تو میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا، وہجرنی ملیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں تو میری نظروں سے دور ہو جا، میرے گھر سے ہی نکل جا، وہجرنی ملیا، میرے گھر سے تو نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ تمام طریقہ اپنا چکے تھے اپنے باپ کو سمجھانے کا، لیکن بت کی پرستش ان کے اوپر ایسی سوار تھی کہ وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اوپر سے وہ حضرت ابراہیم کو دھمکانے لگے، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے مار دوں گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں تو میرے نظروں سے دور ہو جا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کا گھر چھوڑ رہے، اور گھر چھوڑتے وقت اپنے ابا سے کیا دعا کر کے جاتے ہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ٹھیک ہے میرے ابا، میں آپ کا گھر چھوڑ کے جاتا ہوں، لیکن جاتے جاتے بھی آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر کے جاتا ہوں۔ آپ کو اللہ صحیح عقل عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، تاکہ آپ سوچ سکو کہ جو پتھر آپ باہر سے اٹھا کے لاتے ہو اور اسی کو تراش کر، جو کنکر تھا اسی کو آپ شنکر بناتے ہو اور اسی کے سامنے پوجا پاٹ کرتے ہو، میں دعا کروں گا اپنے اللہ سے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔
اللہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کروں گا، ایک چیز۔ دوسرا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہاں پر تو یہ کہہ دیا انہوں نے، لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورہ توبہ نے اللہ نے حضرت ابراہیم کی پکڑ کی، کہا ابراہیم جو ہمارے بندے نہیں ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے لیے استغفار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ چنانچہ آپ پھر استغفار سے رک گئے، ورنہ شروع میں اپنے ابا سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، انہو کان بی حفیہ، اس لیے کہ میرا پروردگار میرے اوپر بہت مہربان، وہ میری بات کو سنتا ہے، وہ میری بات کو سنتا ہے۔ وہ آپ کے معبودوں کی طرح نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے مانگتے رہو، یہ اپنے اوپر بیٹھے ہوئے مچھر کو نہیں ہٹا سکتے، میری دعا کو کیا سنیں گے؟ میرا رحمان تو میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میں جو بھی دعا کرتا ہوں وہ میری دعا کو سنتا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ٹھیک ہے میں تم سے الگ ہو کر جاتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد رکھو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، کیونکہ آپ نے تو مجھے گھر سے نکال دیا، بے سہارا کر دیا، میں کہاں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میں اس پروردگار کے پاس جاؤں گا جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ جب آدمی بے سر و سامانی کے عالم کے اندر چلا جائے تو اس وقت انسان کو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتا ہوں۔ جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں نا، وہاں پر اللہ ملتے ہیں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوں گا۔ میں جب بھی اپنے رب کو پکارتا ہوں میرا رب میری پکار کو سنتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ ساتھ میں کون ہے؟ آپ کی بیوی اور آپ کا بھتیجا، جن کو بعد میں اللہ نے نبی بنایا، حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھی لے کر نکلے۔ بیوی ہے، بھتیجا ہے حضرت لوط، ان کو لے کر نکلے۔ راستے میں صدوم نام کی ایک جگہ آئی، اللہ نے وہاں پر ان کے بھتیجے کو نبوت عطا فرمائی۔ کہا ابراہیم آپ کے بھتیجے کو اللہ نبوت عطا فرماتا ہے، بھتیجے کو یہاں چھوڑ دو اور ان کو کہو کہ یہاں پر رہ کر اللہ کے دین کا کام کرو، ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی بن کر وہیں پر ٹھہر گئے اور بستی میں کام کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے آگے کی طرف روانہ ہو۔ کئی کہتے ہیں کہ کتنے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے ہیں، اور تمام امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ بچپن کا امتحان کہ نمرود سے بچانے کے لیے ماں نے گھر سے باہر رکھ کے پرورش کی، جیسے ہوش سنبھالا اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اپنے گھر والوں کو دین کی بات بتانا شروع کیا تو باپ نے ہی گھر سے نکال دی۔ جب گھر سے اپنی بیوی کو لے کر نکل رہے ہیں، راستے میں جہاں سے گزر رہے ہیں، وہاں پر بادشاہ نے ان کی بیوی کے اوپر غلط نظر ڈالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر کہ یہ تو میری ایمانی بہن ہے، بہن کہہ کر، حالانکہ بیوی ہے لیکن ایمانی بہن کہہ کر وہاں سے نکلے۔ بادشاہ نے پھر بھی ان کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، بادشاہ کو پورے بدن کے اندر لکوا لگ گئے۔ اس نے معافی مانگی، اے اللہ کی بندی تو بڑی نیک معلوم ہوتی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تیرے اوپر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے معاف کر دیا، بادشاہ صحیح سلامت ہو گئے۔ جیسے ہی صحیح سلامت ہو گیا، دوبارہ ان کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش، دوبارہ اللہ نے لکوے میں مبتلا کر دیے۔ پھر اس نے معافی مانگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم کر دیا۔ تب جا کے بادشاہ نے اپنی باندی، جن کا نام ہاجرہ تھا، کہا کہ میں اپنی باندی کو تمہارے طور پر ہدیے کے طور پر دیتے۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، ہاجرہ باندی بن کر آئی تھی، اور یہ بھی گفٹ میں ملی تھی، ہدیے میں ملی تھی، حضرت ابراہیم کو نہیں، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو ملی تھی۔ سارہ نے بعد میں اپنی ہی باندی کو حضرت ابراہیم کو ہدیہ دے دیا، حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کر دی۔ تو اس حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہوئی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت ہاجرہ کے بطن سے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی کو قرآن کریم یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ گھر بار کو چھوڑ کے نکلے اور اپنے ابا کو کہہ کر نکلے کہ آپ نے تو مجھے نکال دیا، وَأَدْعُو رَبِّی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ آگے اللہ فرماتے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب حضرت ابراہیم اپنی بستی والوں سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس وقت یہ ان کی قربانی تھی، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ہماری طرف سے خاص رحمت ابراہیم کو عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ابراہیم کو اونچے درجے کی نیک نامی عطا فرمائی۔ یہی وہ نیک نامی ہے کہ آج ہم نماز کے اندر جب بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، اور کہتے ہیں کہ کتنے درود شریف ہیں، ہزاروں کی تعداد میں درود شریف ہیں، ان تمام درود میں اول نمبر کا جو درود شریف ہے وہ یہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے بڑا درود شریف، اس سے بڑا کوئی درود نہیں، سب سے بڑا درود شریف میں مرتبہ اسی درود شریف کا ہے جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں اور جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت، اللہ فرماتے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کو اونچے درجے کی نیک نامی عطا فرمائی، قربانی دی۔ یہاں اللہ نے قربانی کا بدلہ کیا دیا؟ ایک بیوی، اس کے بعد دوسری بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ایک کے بطن سے قربانیوں کے بعد حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، دوسرے کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کے نبی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، وہ بھی اللہ کے نبی۔ یعقوب ہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے، یعقوب تو عربی نام ہے، اسرائیل عبرانی زبان کا نام ہے، اسرا کے معنی بندہ، ایل کے معنی اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا پیٹنے میں دوسرا نام ہے۔ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام ہی سے بنی اسرائیل چلے، اور جتنے نبی، زیادہ تر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے قوم کے اندر بھیجے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور انہی سے تمام بنی اسرائیل کے نبی چلے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، اخیر میں تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے آئے۔ تو اللہ نے قربانی کا صلہ دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی بڑی قربانیاں رہی ہے میرے بھائی، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ یہاں پر بادشاہ نے ان کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے بدلے میں دوسری بیوی عطا فرمائی۔ آگے کو چلے، آگے کو جب وہاں پر چلے تو یہاں پر حضرت سارہ کو تو اولاد ہوئی، حضرت ہاجرہ کو اولاد نہیں، دعا کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اولاد دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، تو کہا کہ ابراہیم چلو اللہ کی طرف سے ایک اور قربانی آئی ہے، اٹھاؤ اپنی بیوی کو، اٹھاؤ اپنی بیوی اور بچے کو، اور لے جاؤ اس کو ایک بیابان جنگل کے اندر، کہاں جا کے رکنا ہے جہاں ہم بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اور بیوی کو اٹھا کے لے جا رہے، لکو دک میدان، جہاں کوئی انسان، پرندہ، چرندہ، درندہ کوئی نہیں، کوئی، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، جنگل کے بیچوں بیچ، پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک جگہ پر جا کر اپنی بیوی اور بچے کو اتار دیا، بغیر کچھ بات کیے اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کے واپس چل گئے۔ حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، اے میرے سرتاج، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کون ہے یہاں پر ہمارا جو ہماری کفالت کرے گا؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ حضرت ابراہیم کچھ نہیں بولے، کیونکہ اللہ نے بولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دامن پکڑا ہوا ہے بیوی نے، جاتے جاتے بیوی پوچھ رہی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟
حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا، کہا کہ پھر جائیے، اگر اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے تو وہ سہولت بھی وہی کرے گا، ہمارے رکنے کا اور ہمارے بچے کا انتظام بھی وہی کرے۔ چنانچہ تھوڑا کچھ کھانا پینا ساتھ میں تھا، وہ بھی ایک دن آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جب ماں نے کھانا پینا بند کر دیا تو چھاتی میں دودھ بھی کہاں رہے جو بچے کو پلائے۔ اب بچہ بھی بلبلا رہا ہے، ماں بھی بلبلا رہی ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت ہاجرہ دیکھ رہی ہے کوئی تو قافلہ یہاں سے گزرے جس کے پاس سے کچھ پانی یا کھانے کو مانگ لو اپنے بچے کے لیے۔ قافلے کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہے، وہاں سے اترتی ہے، کبھی دوسری پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہے۔ اسی پہاڑ کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ کبھی صفا پہاڑ پہ چڑھتی ہے کہ وہاں جا کے دیکھوں کوئی قافلہ نظر آئے، کبھی مروہ پہاڑ کے اوپر جا کے چڑھتی ہے کہ کوئی قافلہ دیکھوں وہاں سے نظر آئے۔ اور جب پہاڑ پہ چڑھتی ہے تو وہاں سے بچہ دکھائی دیتا ہے، پہاڑ سے جب نیچے اترتی ہے تو بیچ میں کوئی اوٹ ایسی آ جاتی ہے کہ بچہ نہیں دکھائی دیتا، تو وہاں پر وہ دوڑتی ہے تاکہ میرا بچہ دکھائی دے۔ دوسرے پہاڑ پہ چڑھتی ہے تو وہاں سے پھر بچہ دکھائی دیتا ہے۔ اس طریقے کی وہ چکر مارتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے بچہ وہاں بلبلا رہا ہے، ایڑیا رگڑ رہا ہے، اور اس ایڑیے کے رگڑنے کی وجہ سے اللہ وہاں پر زمزم کو پیدا کر دے۔ اس ماں کی تڑپ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ماں کا صفا سے مروہ چڑھنا دوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک صفا اور مروہ کی سعی کو ضروری قرار دی۔ جب بھی آپ حج میں جاؤ، عمرہ میں جاؤ، طواف کرو، آپ کا طواف، آپ کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کریں گے۔ اللہ نے ضروری قرار دیا، بلکہ مردوں کے لیے جہاں پر وہ ماں تھوڑی دوڑی ہیں، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ملین اخضرین وہ جگہ ہے۔ اب تو سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر ہرے کلر کی لائٹ لگا دی ہے، تو جہاں پر وہ لائٹ آئے گی آپ کے لیے بھی وہاں دوڑنا ضروری۔ بقیہ تو صفا مروہ پہ آپ چلیں گے، نارمل چال چلیں گے، لیکن جیسے ہی وہ لائٹ آپ کو اوپر نظر آئے گی وہاں پر آپ کو اپنی چال میں تھوڑی رفتار لا دینی پڑے گی۔ یہ تمام چیزیں اس ماں کی تڑپ کی یادگار، یہ قربانیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ قربانیوں کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کئی سالوں کے بعد اللہ حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں جائیے اپنی بیوی اور بچے کی خبر تو لیجئے کہ وہاں کیا عالم ہے، کیونکہ ابراہیم تو چھوڑ کے آ گئے تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور جیسے ہی اسماعیل کے مقدس قدموں سے زمزم نکلا، جب پانی نظر آیا تو وہاں پرندے نظر آنے لگے۔ جب پرندے لوگوں نے دیکھ رہے تو دور جو قافلے جا رہے تھے پرندوں کو دیکھ کر وہاں پر آ گئے۔ قبیلہ جرہم کا ایک قبیلہ وہاں پر آیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہیں دور سے کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ کیا ہم یہاں کا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے ان کو پانی استعمال کرنے کی اجازت دی۔ زمزم کی برکت کو دیکھ کر وہ قبیلہ کہنے لگا کہ آپ اجازت دیں تو ہم لوگ کچھ دن یہاں پر قیام کر لیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے وہاں پر ان کو قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں کرتے کرتے وہاں پر ایک بستی آباد ہو گئی۔ ابھی بیت اللہ بنا نہیں ہے، ابھی کعبہ تو بنا ہی نہیں ہے، ابھی تو خالی ایک قبیلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا۔ پھر جا کے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اور بیوی کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، بڑی خوشی خوشی۔ ایک باپ کئی برسوں بعد جب گھر لوٹتا ہے تو اس باپ کو پوچھو کہ اپنے اولاد سے اور بیوی سے ملنے کی تمنا ہے اس کے دل میں کتنی ہوتی۔ یہاں ملنے کے لیے آ رہے ہیں، قریب میں جیسے ہی پہنچنے والے ہیں کہ اللہ کا نیا حکم آ جاتا ہے، ابراہیم جس اسماعیل کو ملنے کے لیے شوق سے جا رہے ہو اسی اسماعیل کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ یہاں ملنے کے لیے آئے، خوشی خوشی اسماعیل کو گود میں اٹھایا، چما چاٹی کیا اور بیوی کو کہا کہ اس کو نہلا دھلا کے تیار کرو۔ بیوی نے کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ذرا تھوڑا بازار کی طرف لے جاتا ہوں، بیٹے کو گھما کر لے آؤ۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اپنی بیوی کو کہ اس بیٹے کو میں جو منتوں سے ملا ہے اس بیٹے کو میں قربان کرنے جا رہا ہوں؟ چھری بھی لی تو بغل کے اندر اس کو چھپا دیا اور بیٹے کو لے جا رہے ہیں، بیٹے کو اپنی گود کے اندر اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ وہاں پر بھی ابلیس شیطان کام کر رہا ہے، حضرت اسماعیل کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ڈال رہا ہے تیرا باپ تجھے گھمانے نہیں لے جاتا، تیرا باپ تو تجھے قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے، فوراً وہاں سے پتھر اٹھا کر اس کو مارا، وہ بھاگا وہاں سے۔ 3 مرتبہ اس نے کیا، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، حاجیوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ جیسے ہی آپ
اپنے حج کے تمام ارکان سے کامیاب ہو جاؤ گے، پورے کرو گے، آپ کو 3 دن تک اس مینا کے میدان میں جا کے جمرات کی رمی کرنی ہے۔ وہاں وہ پتھر کے نشان بنے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو خالی وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، پتھر کو یہاں پر رکھ کر اس طریقے سے مارنا ہے آپ کو، تاکہ آپ اس شیطان مردود کی ذلت کو دنیا والوں کے سامنے دکھا سکیں۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند ہے۔ بعد میں حضرت اسماعیل کو باپ کہہ رہا ہے، کتنا پیارا جملہ، 23ویں پارے کی وہ آیتیں پڑھیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ایک باپ کہہ رہا ہے، بیٹا میں تجھے گھمانے نہیں لایا، میں تو تجھے اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم کا بیٹا، جس کو بعد میں جا کے نبی بننا تھا۔ اس بیٹے کے منہ سے جملہ نکلتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا، جو اللہ نے کہا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ اپنے اس بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے، باپ اپنے سر کے، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو ذبح کرتے وقت میرا چہرہ دیکھ کر اللہ کے حکم کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، بیٹے کا پیار سامنے آ جائے اور بیٹے کو ذبح کرنے میں اللہ کے حکم میں کوتاہی نہ آ جائے۔ یہ حضرت اسماعیل اپنے باپ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ یہ قربانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، میرے بھائی، کتنی قربانیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد واپس جب نمرود کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو نمرود کیا کرتا ہے؟ آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے گل گلزار بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی قربانیوں سے نکالا۔ یہ تو میں نے چند ہی واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور کئی واقعات ہیں کہ جس میں اللہ نے ان کو قربانیوں سے نکالا۔ اتنی قربانیوں سے نکلنے کے بعد اللہ کے دربار سے اعلان ہوتا ہے، ابراہیم ہمارے تمام امتحان میں تم کامیاب ہو گئے ہو، مانگو اب تم کیا مانگتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا، اے اللہ آخری نبی جو تو اتارنے والا ہے وہ میرے خاندان میں سے اتار دے۔ محمد رسول اللہ کو مانگ لیا، اسی لیے کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ حضرت ابراہیم کی مرادوں کی دعا کا اثر۔ حضرت محمد رسول اللہ صرف بھیجے نہیں گئے ہیں بلکہ اللہ سے مانگا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہم سب کے نبی ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہیں۔ اللہ نے ان تمام قربانیوں کو یہاں پر تذکرہ کیا، اور اتنی قربانیوں کے بعد اللہ نے نبوت بھی دی، بیٹے بھی دیے، بیٹوں کو بھی نبی بنایا، پوتے دیے، پڑپوتے دیے، بلکہ پورا بنی اسرائیل انہی کے خاندان کے اندر سے چلا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنی اسرائیل میں جو بھیجے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کا نتیجہ۔ تو اس سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے تو قربانیوں کے بعد اللہ پھل ضرور دیتا ہے۔ قرآن کریم کے آپ علم نشرہ جو سورت پڑھتے ہیں، علم نشرہ کی سورت میں کیا کہا گیا؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ کہا گیا۔ کیوں؟ مشکل کے بعد آسانی۔ آدمی جب قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو آسانی پیدا کرتے ہیں۔ جس کو کسی عربی شاعر نے کہا ہے، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرا۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ جب تجھے مصیبتیں ہر طرف سے گھیر لے تو تو علم نشرہ میں غور و فکر کر۔ جب تجھے ہر طرف سے مصیبتیں گھیر لے، آتی ہے نا، کبھی کاروبار نہیں چلتا، کاروبار کی مصیبتیں، گھر بار کی پریشانی، انسان کے اوپر ٹینشن کبھی آدمی کو آ کے گھیر لیتے۔ جب تجھے مصیبتیں گھیر لیں تو علم نشرہ میں غور و فکر کر۔ اللہ کہتا ہے فعسر بین یسرین، اللہ نے مشکلی کے تمام دونوں طرف کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اذا فکرتہ ففرح، جب یہ بات تجھے سمجھ میں آ جائے تو پھر خوش ہو جا۔ اگر آج مشکلی ہے اور ایسے حالات میں اگر میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں گا تو وہ اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں ہمیں اسی بات کا پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی مصیبت یا حالات آئیں تو اسی پروردگار کی طرف متوجہ ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔